ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ارادہ یہ ہے کہ زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے۔ وآتوا الزکاة، زکوٰۃ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ زکوٰۃ کے دو معنی آتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک معنی تو آتا ہے پاک کرنا اور پاک ہو جانا، چونکہ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے اور اس میں برکت ہو جاتی ہے، اس کی نحوست ختم ہو جاتی ہے، اس کی بے برکتی جاتی رہتی ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک اصطلاحی لفظ ہے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب مالداروں پر فرض ہے۔ جس کے پاس 80 پر 7 گرام سونا یا 612 گرام چاندی ہو، یا نہیں تو اتنی ہی مالیت کا مال تجارت ہو، یا نہیں تو اس کے پاس اتنی مالیت کی کرنسی رکھی ہوئی ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 2.5% زکوٰۃ فرض ہے۔ 100 میں 2.5 روپیہ دینا ہے، اور 1 لاکھ روپیہ اگر کسی کے پاس ہوں تو اس کو صرف 2,500 روپے اللہ کی بارگاہ عالی میں پیش کرنا ہے۔ اگر آدمی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو اس کا مال ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے اس طرح سمجھیے، جیسے دودھ ہے، ایک برتن میں دودھ رکھا ہوا ہے، اس میں اگر کوئی آدمی 2.5% پیشاب ملا دے تو وہ باقی جو دودھ تھا وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ پیشاب ہے تو تھوڑا، لیکن اس نے سارے دودھ کو ناقابل استعمال بنا دیا۔ اور زکوٰۃ، جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تو وہ مال ہلاک ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے مال بھی پاک ہوتا ہے اور روح بھی پاک ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے اندر یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے آدمی کی روح پر مال کے جو زہریلے اثرات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔
اب اس کے مال کی محبت میں اعتدال باقی رہ جاتا ہے جو مطلوب ہے. مال کی محبت کی جو بے اعتدالی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. زکوٰۃ کا دوسرا معنی آتا ہے بڑھنا. زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے، صدقہ دینے سے مال گھٹ رہا ہے، کم ہو رہا ہے. حالانکہ مال گھٹتا نہیں ہے، مال میں برکت ہو جاتی ہے، اور آسمانوں پر اللہ اس مال میں برکت کے فیصلے صادر فرماتے ہیں، اور آسمانوں پر اللہ خوش ہو جاتے ہیں. اور یہ بڑھنا کمیت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، کوانٹیٹی کے اعتبار سے. ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے تھے، زکوٰۃ دینے کی برکت سے 2 لاکھ ہو گئے، زکوٰۃ دینے کی برکت سے 3 لاکھ ہو گئے. ایک دکان تھی 2 ہو گئے. ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہونا ہر آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے. بڑھنا کبھی کیفیت کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ مال میں برکت ہو جاتی ہے، وہ نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور پورے کا پورا مال اس کے کام آتا ہے. ناجائز کاموں میں ضائع نہیں ہوتا اس کا مال، اور بیماریوں کے حوالے نہیں ہوتا اس کا مال. اور اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اپنی دین کی خدمات کے لیے قبول فرماتے ہیں. مخلوق کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا انتخاب فرماتے ہیں. یہ کیفیت کے اعتبار سے مال کا بڑھنا ہے. قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. کہتے ہیں کہ شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈرائے گا. جب بھی زکوٰۃ نکالتے وقت اور صدقہ دیتے وقت، مال خرچ کرتے وقت اگر تمہیں یہ خیال ستائے کہ مال خرچ کروں گا تو کنگال ہو جاؤں گا، غریب ہو جاؤں گا، میرا مال ختم ہو جائے گا، میں خود فقیر بن جاؤں گا، تو سمجھیے کہ یہ شیطانی خیال ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے. اس لیے کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ یوں ارشاد فرماتے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. شیطان تو فقر و فاقے سے ڈراتا ہے، اس کے بالمقابل اللہ رب العزت والجلال تم سے وعدہ فرماتے ہیں کہ مال خرچ کرو گے تو ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے. یہ تو آخرت کا فائدہ ہوا. اور دوسرا، مال خرچ کرو گے تو دنیاوی فائدہ یہ ہوگا کہ ہم تمہارے مال کو بڑھائیں گے. ایک فائدہ اخروی، ایک فائدہ دنیاوی، ایک آخرت کا فائدہ، ایک دنیا کا فائدہ. اور اللہ وعدے کے خلاف نہیں فرماتے. قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اسی مضمون کو اس طرح ادا کیا گیا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. کہتے ہیں کہ تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، کم ہو یا زیادہ، چھپا کر ہو یا علانیہ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں. فَهُوَ يُخْلِفُهُ. مفسرین لکھتے ہیں یخلفہ کا تعلق دنیا سے ہے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں بڑھوتری عطا فرمائیں گے، اللہ اضافہ فرمائیں گے. مال کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بدلہ عطا فرمائیں گے مال خرچ کرنے کا. زکوٰۃ اسلام کا ایک عظیم الشان رکن ہے. حدیث میں ہے، سرور کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان.
کہتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی اسلام کی بنیادوں میں داخل ہے۔ ایک آدمی تمام عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، مالی عبادات میں کوتاہی سے کام لیتا ہے اور جی چراتا ہے، بخل کرتا ہے، تو سرور کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اعمال اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہوں گے، اگر وہ نجات چاہتا ہے تو اسے زکوٰۃ کا اہتمام بھی کرنا پڑے گا۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے جیسے نماز بدنی عبادت ہے۔ سر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ تاریخی جملہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا، لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہتے کہ میں ان لوگوں سے ضرور بھی ضرور جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت میں فرق کرتے ہیں۔ جس طرح زکوٰۃ فرض، نماز فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کو تسلیم کرنا اسلام کی بنیادی تعلیمات میں داخل ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن ایک آدمی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کفر ہے۔ ایک حدیث میں سرور کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مخلصانہ طور پر زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، ریاکانہ طور پر نہیں، ریاکارانہ طور پر نہیں، شہرت کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ زکوٰۃ کا دینا بھی ضروری ہے اور صرف اللہ رب العزت والجلال کو راضی کرنے کے لیے دینا بھی ضروری ہے، اس میں اپنی کوئی غرض شامل نہ ہو۔ ریا کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر فرمایا ہے کہ گویا وہ اپنی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر رہا ہے۔ اور زکوٰۃ کا خوش دلی سے دینا بھی ضروری ہے، حدیث پاک میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ زکوٰۃ کا صرف دینا کافی نہیں ہے، زکوٰۃ کا دینا بھی ضروری ہے اور خوش دلی سے دینا ضروری ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا روپیہ مدرسے کو دیا جا رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سفیر کے ہاتھ میں رقم کو تھمایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ پیسہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آپ اس سے خود اندازہ کیجئے کتنے ادب سے دینے کی ضرورت ہے، کتنے اخلاص سے دینے کی ضرورت ہے، اور پھر جو ہے کتنی خوش دلی سے دینے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی اپنے بڑے کو کتنی خوش دلی سے ہدیہ پیش کرتا ہے، کتنا مخلصانہ طور پر پیش کرتا ہے، کتنی نیازمندی اور ادب سے پیش کرتا ہے۔ اللہ تو پھر بھی اللہ ہے، وہ تو کائنات کا مالک ہے، زمین و آسمان کا وہ خالق ہے۔ ایک حدیث میں سرور کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ نہ دینے والے کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب نماز قبول نہیں ہوتی تو نمازی کو چٹ کر دیا جائے، نمازی کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، اس کا مطلب یہ لکھا ہے محدثین نے، شارحین نے، کہ زکوٰۃ کا اہتمام کرنے لگے کہ زکوٰۃ کا اہتمام کرے گا تو پھر نماز بھی اللہ تعالیٰ نماز کو بھی قبول فرمائیں گے، نماز کو بھی اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ اس کی نظیر جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب آدمی بے ڈھنگے طریقے پر نماز پڑھتا ہے، نہ اس میں آداب کی رعایت ہے، نہ اللہ کے دربار کے آداب کا اس میں پاس و لحاظ ہے، نہ اس میں خشوع ہے، نہ خضوع ہے،
نہ اس کا قیام ٹھیک ہے، نہ رکوع ٹھیک ہے، نہ اس کا سجدہ ٹھیک ہے، صرف اٹھک بیٹھک ہے، تو نماز جب مکمل ہوتی ہے وہ آسمانوں کی طرف جاتی ہے تو یہ کہتے ہوئے جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے برباد کر دے جس طرح تو نے مجھے برباد کر دیا اور تباہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جن لوگوں کی نمازوں میں خشوع نہیں ہے وہ نماز ہی چھوڑ دے، اس کا مطلب یہ کہ خشوع پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ جن کو اللہ نے خشوع کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے ان سے خشوع سیکھنے کی کوشش کرے، اس کے لیے دعائیں کرے، اس کے اسباب اختیار کرے اور اس کی رکاوٹوں کو دور کرنے کی مشق کرے۔ ایک حدیث میں سرور کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا منافق ہے۔ اس لیے کہ وہ نماز کا اہتمام کرتا ہے ایک آدمی اور زکوٰۃ کا اہتمام نہیں کرتا، تو اس میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ نماز تو ایک نظر آنے والی عبادت ہے، اس لیے وہ نماز کا اہتمام کر رہا ہوگا۔ زکوٰۃ ایک نظر نہ آنے والی عبادت ہے، کس نے دیا، کس کو دیا، کتنا دیا، کہاں کہاں دیا، جب تک آدمی بتائے گا نہیں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، وہ تو اللہ اور اس کے درمیان کا ایک راز ہے، وہ تو میدان محشر میں ہی کھلے گا۔ ایک ایسی عبادت میں آدمی کوتاہی کر رہا ہے جو نظر نہ آنے والی عبادت ہے، ایسی عبادتوں کا تو مخلص زیادہ اہتمام کرتا ہے، اور ایسی نظر نہ آنے والی عبادت میں کوتاہی کرنے کا مطلب یہ ہے اس سے یہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ آدمی کہیں منافق تو نہیں ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کا جو ہے وہ خوشدلی کے ساتھ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا ہدایت والوں کی علامت ہے۔ جو لوگ راہ ہدایت پر پڑ گئے ہیں ان لوگوں کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کا خوب اہتمام کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں سرور کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر قحط کو مسلط کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتے ہیں۔ جب بارش نہیں ہوگی تو غلہ کہاں سے آئے گا، اناج کہاں سے آئے گا، اور جو غلہ اناج نہیں آئے گا سارا بازار جو ہے وہ بند ہو جائے گا، اس طرح سارے کاروبار متاثر ہو جائیں گے، اور اس کے بعد مخلوق روزی کے معاملے میں پریشان ہو جائے گی۔ 2.5% فرض کیا تھا اس میں بھی کوتاہی کرنے لگے۔ اگر اللہ یہ کہتے ہیں جتنا کمایا ہے اپنی ضرورت کا رکھ کر بقدر ضرورت اپنے پاس رکھ کر باقی پورا ہماری راہ میں خرچ کر دو، تو بھی ان کو اس کا حق حاصل تھا، اس لیے کہ وہ ہمارے مالک ہیں، اور مالک کو اپنے مملوک میں اپنے غلام میں ہر قسم کے تصرف کا حق حاصل ہے۔ ہر گناہ کی ایک سزا ہے، جیسے حدیث پاک میں ہے جب قوم میں بدکاری اور زنا عام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ طاعون کو نازل فرماتے ہیں، طاعون کی بیماری کو اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ جب قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ ہر گناہ کی ایک سزا ہے۔ حدیث پاک کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ یہ مال کا شکریہ ادا کرنا ہے، نماز یہ بدن کا شکر ہے، زکوٰۃ یہ مال کا شکر ہے۔ مال عظیم نعمت ہے اللہ کی، اگر چند دن کے لیے روزی کے دروازے کسی پر بند کر دیے جائیں اور اللہ تعالیٰ ایک روٹی کی قیمت بتانے پر اتر آئے تو اچھے اچھوں کی مستی ٹوٹ کر رہ جائے، اچھے اچھوں کا غرور مٹی میں مل جائے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی نعمت عطا فرماتے ہیں اور نعمت کے باقی رہنے اور اس میں ترقی کے اسباب بھی خود ہی بتاتے ہیں۔ عنایت در عنایت ہے، عنایت پر عنایت ہے۔ مال بھی خود عطا فرماتے ہیں اور پھر اس کے باقی رہنے
اور پھر اس میں ترقی کی راہ بھی خود ہی جو ہے وہ بتلاتے ہیں. کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بھی ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. شکر کرنے سے مال باقی بھی رہتا ہے اور مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے. مال بہت عظیم نعمت ہے اللہ کی. حدیث پاک میں ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم العون علی التقوی المال، متقی کا بہترین مددگار مال ہے. لہذا تمام ضرورت مندوں کا خیال رکھا جائے، اپنے ماں باپ کا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے پڑوسیوں کا، مدارس کا، مساجد کا، بیواؤں کا، یتیموں کا، غریبوں کا، اپنے محلے کی مسجد کا، دینی خدام کا، اپنے محلے کے مدارس کا، اپنے شہر کے مدارس کا، پوری ریاست پورے ملک کے مدارس کا خیال رکھا جاوے. ایک حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان یقول احدہما اللہم آتی منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم آتی ممسکا تلفا. کہتے ہیں روزانہ 2 فرشتے آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، ہماری آنکھوں میں وہ استعداد نہیں ہے کہ فرشتوں کو دیکھ سکے. روزانہ 2 فرشتے آتے ہیں. اس زبان نے اس کی گواہی دی ہے جس زبان سے سچی زبان کا تجربہ کبھی نہیں کیا گیا. آسمان کے نیچے زمین کے اوپر بولے جانے والی زبانوں میں سب سے سچی زبان میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. وہ فرماتے ہیں کہ روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کی اجازت سے ہی نازل ہوتے ہوں گے، اللہ کی اجازت سے ہی دعا دیتے ہوں گے، اللہ کی اجازت سے ہی بد دعا دیتے ہوں گے، اس لیے کہ ان کا کوئی کام اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس کا حکم دیا جاتا ہے بس وہی کرتے ہیں. لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں سرے منہ انحراف نہیں کرتے، سرتابی نہیں کرتے، اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے. یہ فرشتہ یہ دعا دیتا ہے اے اللہ جو لوگ تیری راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ اس میں وعید بھی ہے، تو نفل اعمال کے نہ کرنے پر تو وعید نہیں ہو سکتی. تو یہ حدیث ان لوگوں کے بارے میں ہے جو زکوٰۃ میں کوتاہی کرتے ہوں یا اپنے حقوق واجبہ میں کوتاہی کرتے ہوں. یہ ایک فرشتہ کہتا ہے جو لوگ تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں، تیرے فرائض کو واجبات کو ادا کرتے ہیں، مالی عبادت کو انجام دیتے ہیں، اے اللہ ان کو اس کا بدلہ عطا فرما. اور جب اللہ کی اجازت سے فرشتہ دعا کر رہا ہو تو ظاہر بات ہے وہ دعا مالداروں کے حق میں یقیناً قبول ہوتی ہوگی. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اور یہ سلسلہ روزانہ چلتے رہتا ہے. زکوٰۃ تو آدمی سال میں 1 مرتبہ ادا کرتا ہے، لیکن دعا روزانہ اسے ملتی ہے. اور دعا بھی فرشتوں کی دعا، معصوم مخلوق ہے فرشتے. فرشتے کوئی گناہ نہیں کرتے، ان کے اندر گناہ کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے. معصوم مخلوق کی دعا روزانہ آدمی کو ملتی ہے، فرشتوں کی دعا. دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جن لوگوں نے مال نہیں خرچ کر لیا، روک لیا، زکوٰۃ نہیں دی، اور ایک جگہ ضرورت تھی مسجد بنانے کی، مسجد نہیں بنائی، پیسہ تھا، ایک جگہ بچوں کی ضروری تعلیم کے لیے جگہ کی ضرورت تھی، انہوں نے انتظام نہیں کیا، اور اپنے حقوق واجبہ میں کوتاہی کرنے والے ہیں، ان کے لیے
فرشتہ بد دعا دیتا ہے، اے اللہ ان کے مال کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے اہتمام سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بد دعا اس لیے دیتا ہوگا فرشتہ کہ مال دینے کا مقصد فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات پر کامل قدرت حاصل تھی اور ہے، اور ہر وقت ہے کہ اللہ ہر انسان کو مالدار بنا دے، ہر انسان کو بادشاہ بنا دے، ہر انسان کو سرمایہ دار بنا دے، ہر انسان کو ساہوکار بنا دے۔ اللہ کو اس پر کامل قدرت ہے اور ہر لمحہ ہے، اللہ کے لیے یہ بات آسان ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ ہماری حکمت بالغہ کے خلاف ہے۔ کہتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہتے ہیں کہ اگر ہم سارے کے سارے انسانوں کو مالدار بنا دیں، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے، ہمارے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ پوری انسانیت اور انسانیت کے ہر فرد کی ہر مراد کو اگر ہم پوری کر دیں تب بھی ہمارے خزانے میں رتی برابر کمی نہیں آتی، لیکن یہ نہ دینا ہمارے بے بس اور عاجز ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے خزانے پہلے بھرتی تھے اب خالی ہو گئے ہیں، سب کو نہیں دیا جا سکتا، اس لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ یہ کائنات کا نظام اعتدال کے ساتھ چلتا رہے اور اس میں بیلنس باقی رہے، توازن برقرار رہے، اور یہ کہ ضرورت دوسرے سے وابستہ رہے، جڑی ہوئی رہے، یہ ایک آدمی دوسرے کا محتاج بنا رہے، ایک بڑا ایک چھوٹا رہے، ایک حاکم ایک محکوم رہے، ایک مالدار رہے ایک غریب رہے، تاکہ غریب کی ضرورت مالدار سے جڑی رہے اور مالدار کی ضرورت غریب سے جڑی رہے، اور غریب مالداروں کے کام آئے اور مالدار ان پر پیسہ خرچ کرے۔ اگر ہر آدمی مالدار ہو جائے تو کوئی آدمی کسی کا کام نہ آئے، کوئی کسی کو خاطر میں نہ لائے، چھوٹے چھوٹے کام کون کریں گے اگر غریب نہ رہیں گے؟ یہ اللہ کی بہت بڑی حکمت بالغہ پر یہ مبنی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی کو مال دینے کے دو طریقے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دیتے ہیں، اس کو خود مالدار بنا دیتے ہیں، اور ایک آدمی کو مالدار تو نہیں بناتے لیکن مالداروں کو حکم دیتے ہیں کہ تم اس کا خیال رکھنا، اس غریب کا، اس غریب پڑوسی کا خیال رکھنا، اس غریب رشتہ دار کا خیال رکھنا، اس امت کے غریب طبقے کا خیال رکھنا، ان بیواؤں یتیموں کا خیال رکھنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انڈائریکٹ دینے کا طریقہ ہے۔ قرآن کریم نے اسی حقیقت کو جگہ اس طرح کھولا ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے غریبی اور مالداری کی تقسیم کی ہے، کسی کو غریب بنایا کسی کو مالدار، یہ تقسیم ہم نے کی ہے۔ جب تقسیم ہم نے کی ہے تو یہ علم کی بنیاد پر کی ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں جہالت کا گزر نہیں ہے، انسان کی مصلحتوں سے، بندوں کی ضرورتوں سے پیدا کرنے والا ہی زیادہ واقف و باخبر ہے، اس لیے بنایا تاکہ ایک آدمی دوسرے کو اپنا نوکر بنا سکے، غلام بنا سکے، اس سے کام لے سکے، ورنہ چھوٹے چھوٹے کام کون کرے گا؟ اس لیے یہ حماقت نہیں کرنی چاہیے کہ جب اللہ ہی نے ان کو نہیں دیا، جب اللہ ہی نے غریب بنایا تو ہم کو دینے کی کیا ضرورت ہے، یا نہیں تو ان کی غریبی کا مذاق اڑایا جائے، ان کے غریبی سے کھلواڑ کیا جائے، اور ان کی غریبی کو دیکھ کر کے ان سے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے، ان کو ستایا جائے، تانے دیے جائیں۔ یہ اللہ کی نعمت کی توہین ہے، یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے مال کے خرچ کرنے کو اس طرح تعبیر کیا، بڑی عجیب و غریب تعبیر ہے یہ۔ اللہ کہتے ہیں ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، کہتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کو قرض دیا، یہاں مال کے خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے قرض سے تعبیر کیا ہے،
اس لیے کہ دیکھو ایک آدمی کو صدقہ دیتا ہے تو اس کا لوٹانا ضروری نہیں ہے. ایک آدمی نے ایک آدمی کو ہدیہ دیا تو اس کا لوٹانا واجب نہیں ہے. لیکن ایک آدمی کو کسی نے قرض دیا ہے تو قرض لینے والے کو ضروری ہے کہ وہ قرض ادا کرے، یہ واجب ہے، قرض کا لوٹانا واجب ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے بدلہ دینے کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے. اللہ پر کوئی آدمی کسی چیز کو واجب تو نہیں کر سکتا، لیکن ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر خود واجب کر لیا ہے تو اسے روک بھی کون سکتا ہے. حدیث پاک میں ہے، سرور کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے مضبوط قلعے میں محفوظ کر لو. زکوٰۃ مضبوط قلعہ ہے، بلائے مال تک نہیں پہنچتی. مضبوط قلعہ مضبوط ہوتا ہے تو باہر والوں کے حملے سے قلعے کے اندر رہنے والے محفوظ ہو جاتے ہیں. اس طرح مال قلعے کے اندر ہے، مال کے اطراف زکوٰۃ کا قلعہ بندھا ہوا ہے اور باہر کی بلائے مال تک نہیں پہنچتی، مال ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی امتحان کے لیے اور اجر دینے کے لیے کسی کا مال ضائع کر دے وہ الگ چیز ہے، سزا کے طور پر اللہ ضائع نہیں کرتے ہیں. یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. ایسا نہیں کہ تقریر کے جوش میں واعظانہ جو ہے وہ بہاؤ میں آدمی حدیثوں کی ایسی تشریح کرنے لگے کہ آدمی کو اعتراض ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن و حدیث کی تشریح کے ساتھ انصاف نہیں ہے، یہ لوگوں کی دل بہلائی کی باتیں کرنا ہے، ان کو جھوٹی تمنا ہے اور دلانا ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اگر تم دین پر چلو گے تو یقیناً مالدار ہو جاؤ گے، اور جب وہ مالدار نہیں ہوتا تو اس کو یہ شبہ ہونے لگتا ہے کہ بھئی لوگوں نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ دین پر چلو گے، نماز پڑھو گے تو یقیناً مالدار ہو جاؤ گے. کبھی مالدار ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، اور کبھی مالدار نہیں ہوتا دین پر چلنے کے نتیجے میں. لیکن اللہ قناعت کی دولت سے سرفراز فرماتے ہیں، جو اللہ دیتے ہیں اسے اس پر راضی کر دیتے ہیں، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، تھوڑا لے کر وہ سیراب ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اسی حدیث میں ہے. بلاؤں کا مقابلہ دعاؤں سے کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، تضرع کرو. جس طرح بچہ ماں سے لپٹ کر روتا ہے اس طرح لپٹ جاؤ اللہ سے، اللہ کو بہت پسند ہے. ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، لب لپٹ کر اللہ سے مانگنا چاہیے. تو زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مالوں کو مضبوط قلعے میں محفوظ کر لو. مجھے یاد آتا ہے سہارنپور کے ایک ایسا علاقے میں آگ لگ گئی جہاں کارخانے تھے. اچانک آگ لگ گئی. ان کارخانوں میں ایک انگریز کا کارخانہ بھی تھا. لوگوں نے اس کو اطلاع دی تو وہ مطمئن بیٹھا رہا کہ نہیں میرا کارخانہ تو نہیں جل سکتا. خیر بعد میں آگ کو بجھایا گیا اور لوگوں نے آ کر دوبارہ اطلاع دی کہ آپ کا کارخانہ محفوظ ہے. اس کے بعد لوگوں نے اس کا راز معلوم کرنا چاہا کہ ہم نے آپ کو اس بات کی خبر دی تھی کہ آپ کا کارخانہ جل گیا، لیکن اس کے باوجود آپ ٹس سے مس نہیں ہوئے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا، اس انگریز نے کہا کہ میں مسلمانوں کے طریقے پر مال خرچ کرتا ہوں، تو مجھے یقین ہے کہ مسلمانوں کے طریقے پر مال خرچ کرنے والے کا مال ضائع نہیں ہوتا، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اور جس مال کا نگہبان اللہ ہو اس کو کون دھکا لگا سکتا ہے؟ زکوٰۃ فرض تو 2.5% ہے، لیکن جب بندہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں اور زیادہ خرچ کرتا ہے، پیش کرتا ہے اللہ کی جناب عالی میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کسی کار خیر کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ کا بھی اس کے ساتھ خصوصی معاملہ ہوتا ہے. جیسے ایک کھیت والے کا معمول تھا، حدیث پاک میں ہے کہ پہلی امتوں میں سے کسی آدمی کا یہ معمول تھا کہ وہ 1/3 ثلث مال، تہائی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا. تہائی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ضروری تو نہیں ہے،
2.5% خرچ کرنا ضروری ہے، اور جو حقوق واجب ہیں ان کا ادا کرنا ضروری ہے جسٹ پاس ہونے کے لیے۔ 2.5% دینا حساب لگا کر، بعض لوگ زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، ان کا تو کوئی ایڈریس ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ زکوٰۃ دیتے تو ہیں لیکن حساب لگا کر نہیں دیتے، الگ ٹپ دے دیتے ہیں، کوئی آیا دے دیا، کوئی نہیں آیا نہیں دیا، اور پوچھا تو دیتے ہیں، نہ پوچھا تو نہیں دیا۔ لیکن آدمی اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بھی اس کے ساتھ خصوصی معاملہ ہو جاتا ہے، آسمانوں پر اس کا چرچا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک کھیت والے کا معمول تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں تہائی مال خرچ کرتا تھا، تو بارش ہی نہیں ہوئی، لیکن ایک دن دیکھتے ہیں کہ صرف اس کے کھیت میں ہی بارش ہو رہی ہے، باقی کھیتوں میں بارش ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے کھیت کا جتنا رقبہ ہے اتنی ہی کھیت میں بارش ہو رہی ہے۔ یہ اس کی برکت ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ خصوصی برتاؤ تھا، تو اللہ نے بھی اس کے ساتھ خصوصی معاملہ کیا۔ جیسا ادھر سے معاملہ ہوتا ہے ادھر سے ویسے ہی معاملہ ہوتا ہے، کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کرو گے اور جتنا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، یعنی اسلام کی حقیقت تک آدمی آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ اور بعضوں نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے دربار عالی تک آسانی سے پہنچاتا ہے۔ بھئی آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کے حکم اور اجازت سے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ ہو جاتا ہے، اور جن کو دیتا ہے وہ لوگ بھی دعائیں کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی دعائیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ مدارس والے بھی اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، مساجد والے بھی دعا کر رہے ہیں، غریب بھی، کوئی ایسا یتیم نہیں، کوئی غریب ایسا نہیں، کوئی بیوہ محلے کی ایسی نہیں، کوئی شہر کا ایسا مدرسہ نہیں، کوئی ملک کا ایسا ادارہ نہیں جہاں اس کا پیسہ نہ لگتا ہو۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی دعائیں لے کر کے وہ آدمی جیتا ہے، تو پھر بڑی آسانی سے اللہ کے دربار تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہر طبقے کا خیال رکھو، اور ہر طبقے سے دعائیں لینے کے حالات پیدا کر لو، رشتہ داروں کو بھی دو، پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو، محلے والوں کا، مساجد کا، مدارس کا، دینی خدام کا، تمام اسلامی مراکز کا، مکاتب دینیہ اور اس میں کام کرنے والے خدام کا خیال رکھو۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ مالی عبادات میں کوتاہی کرتا ہے، اور ایک اور ایسا بھی کرتا ہے کہ ایک طبقے کی طرف جھک گیا، مدارس کو دیا تو رشتہ داروں کو نہیں، رشتہ داروں کو دیا تو مدارس کو نہیں، مدارس کو دیا تو مساجد کو نہیں، مساجد کو دیا تو مکاتب کو نہیں، مکاتب کو دیا تو ضرورت مندوں کو نہیں، دینی خدام کا خیال نہیں رکھتا۔ ایک طرف جھکنے کے بجائے تمام طبقات کا خیال رکھا جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی اس مال کو سام کی شکل دے کر کے اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، اور اس سام کے پیشانی پر 2 کالے نقطے بھی ہوں گے جو اس کے زیادہ زہریلے ہونے کی علامت ہوگی، اور اس کے 2 باچھے پکڑ کر کے کھینچے گا اور کہے گا ہاذا مالک ہاذا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اپنے حیثیت کو نہ بھولیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، خوش دلی سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ اس بات کا خیال رکھ کے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ایسے موقع پر کہ اللہ نے ہم کو دینے والا بنایا ہے، غریب بنا دیتا، فقیر کنگال بنا دیتا، مفلس بنا دیتا۔ کتنے لوگ مالدار ہیں اور ان کو اس کا احساس تک نہیں کہ اللہ نے ہمیں مالدار بنایا ہے، اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے۔ ان کا ہزاروں روپے، 40,000 ماہانہ، 50,000
ان کی آمدنی ہے پھر بھی روتے رہتے ہیں، شکر نہیں ہے، شکر گزاری کا پوری دنیا اس وقت ناشکری کی لعنت میں گرفتار ہے، پوری امت الا ماشاء اللہ شکر کی ناشکری کی لعنت میں گرفتار ہے۔ قرآن کریم میں ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، کہتے ہیں کہ جو لوگ ایسے لوگوں کو جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، قرآن کہتا ہے ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی ہے۔ یہ خوشخبری نہیں ہے، یہ مذاق اڑانے کے لیے کہا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا تھا، آخرت میں ان کا مذاق اڑایا جائے گا۔ اور ایسے آگے ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ایسے لوگوں کو دوزخ میں گرم لوہے سے داغا جائے گا، خاص طور پر چہروں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغنے کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ چہرے کے داغنے میں انسان کی تحقیر کا پہلو ہے۔ یہ چہرہ انسان کے بدن کا سب سے قابل احترام عضو ہے، اور انسان کے چہرے پر مارنے سے اس کی زیادہ توہین ہوتی ہے، اسے سب سے پہلے اس کے چہرے کو داغا جائے گا۔ پیٹھ اور پہلو کے حصے زیادہ حساس ہوتے ہیں، اور اسے جلایا جائے تو زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، اور زیادہ تکلیف دینا ہی مقصود ہے۔ بعض اہل علم نے نکتہ بھی لکھا ہے کہ جب انسان کسی محتاج اور مانگنے والے کو دیکھتا ہے تو پہلے اس کی پیشانی پر شکن آ جاتی ہے اور چہرے پر ناگواری ظاہر ہوتی ہے، پھر جب اس سے سوال کرتا ہے تو اپنا پہلو بدل لیتا ہے، اور جب سوال کرنے والے میں زیادہ الہا و خوشامد کرتا ہے تو پھر بالکل ہی مڑ جاتا ہے اور اپنی پیٹھ اس کی طرف کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان کی معصیت کے لحاظ سے آخرت میں اس کو سزا دی جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم میں ایک اور واقعہ ذکر کیا گیا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اس آیت کے ذیل میں روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص ثعلبہ بن حاتب انصاری نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے حق میں دولت مند ہو جانے کی دعا فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ ثعلبہ، تھوڑی چیز جس پر تو خدا کا شکر ادا کرے اس بہت چیز سے اچھی ہے جس کے حقوق ادا نہ کر سکے۔ اس نے پھر وہی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ ثعلبہ، کیا تجھے پسند نہیں کہ میرے نقش قدم پر چلے؟ آپ کے انکار پر اس کا اصرار بڑھتا رہا۔ اس نے وعدہ کیا کہ اگر خدا مجھ کو مال دے گا میں پوری طرح حقوق ادا کروں گا۔ آخر حضور نے دعا فرمائی، اس کی بکریوں میں اس قدر برکت ہوئی کہ مدینے سے باہر ایک گاؤں میں رہنے کی ضرورت پڑی، اور اتنا پھیلاوا ہوا کہ ان میں مشغول ہو کر رفتہ رفتہ جمعہ و جماعت بھی ترک کرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد حضور کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے والے محصل پہنچے تو کہنے لگا کہ زکوٰۃ تو جزیے کی بہن معلوم ہوتی ہے۔ وہ ایک دفعہ ٹلا کر آخر زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا وَيْحَ ثعلبہ وَيْحَ ثعلبہ وَيْحَ ثعلبہ، اور یہ آیات نازل ہوئی۔ جب اس کے بعد اقارب نے اس کی خبر پہنچائی تو بادل ناخواستہ، یہ جملہ قابل توجہ ہے، بادل ناخواستہ زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ خدا نے مجھ کو تیری زکوٰۃ قبول کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ یہ سن کر اس نے بہت ہائے واویلا کی، کیونکہ حضور کا زکوٰۃ قبول نہ کرنا اس کے لیے بڑی آر کی بات تھی، شرم کی بات تھی۔ بدنامی کے تصور سے سر پر خاک ڈالتا تھا، مگر دل میں نفاق چھپا ہوا تھا۔ پھر حضور کے بعد ابو بکر صدیق کی خدمت میں زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا، انہوں نے بھی قبول کرنے سے انکار فرمایا۔ پھر حضرت عمر، ان کے بعد حضرت عثمان کی خدمت میں زکوٰۃ پیش کی، دونوں نے انکار فرمایا۔ ہر ایک یہی کہتے تھے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دی ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ آخر اسی حالت نفاق پر حضرت عثمان کے عہد میں اس کا خاتمہ ہوا۔ اس میں بڑی عبرت ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ بادل ناخواستہ دیتے ہیں، خوش دلی سے نہیں دیکھتے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں ان کے اندر نفاق کے جراثیم پنپ رہے ہیں، پل رہے ہیں، ان کو اس کی خبر لینے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا، جو لوگ بادل ناخواستہ زکوٰۃ
ادا کرتے ہیں ان کو آئندہ زکوٰۃ دینے سے محروم بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ بڑی بے نیاز ذات ہے، ان کو تمہاری عبادتوں کی اور تمہاری زکاتوں کی ضرورتیں دیکھیں نہیں آپ۔ 2 رمضان سے مسجدوں کے دروازے بند کر کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے گویا یہ ثابت کر دیا اور ہمیں تنبیہ کی ہے کہ تمہارے سجدوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تمہارے سجدوں کے بغیر بھی، تمہاری عبادتوں کے بغیر بھی جو ہماری خدائی پہلے سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی۔ ہماری خدائی قائم رہنے کے لیے تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری عبادتوں کا، تمہاری زکاتوں کا نفع تمہاری ہی طرف لوٹتا ہے۔ آخر میں کہا کرتا ہوں کہ مالداروں کی مثال پوسٹ مین کی ہے، پوسٹ مین کی سی ہے۔ اگر اس تعبیر میں کوئی بے ادبی نہ ہو تو آپ جو ہے اسے قبول فرما لیں۔ یہ سمجھانے کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ پوسٹ مین کے پاس منی آرڈرز آتے ہیں اور ہر منی آرڈر پر پتہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ایڈریس کہ یہ منی آرڈر فلاں کو پہنچایا جائے۔ پوسٹ مین پہنچانے کے بجائے یہ سمجھنے لگے کہ یہ جو کچھ آیا ہے یہ سب میرا ہے تو اس کو خیانت کرنے والا کہا جائے گا، بدترین جرم سمجھا جائے گا، سنگین جرم سمجھا جائے گا اور اسے ڈیوٹی سے ڈسمس کر دیا جائے گا، اسے ذمہ داری سے معزول کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب مالداروں کو مال دیا ہے اور ذمہ داریاں بھی دی ہیں، مال اس لیے دیا ہے کہ وہ مخلوق کی خدمت کرے اور دینی خدمات میں اسے لگائے۔ آخر میں آپ سب حضرات سے بڑے ادب سے یہ کہوں گا کہ موجودہ حالات میں مدارس اسلامیہ کا تعاون ضروری ہے۔ مدارس اسلامیہ اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، جب قلعے پر قبضہ ہو جاتا ہے تو پورے شہر پر قبضہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے ان کے مالیات کو، ان کے ہاتھوں کو مضبوط کیا جائے، پہنچ کر دیا جائے۔ پہنچنے کے اگر راستے نہ ہوں تو دوسرے اسباب اختیار، وسائل اختیار کیے جائے۔ مدارس کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، مدارس کا درجہ سانس کی طرح ہے، ایک لمحے کے لیے سانس بند ہوتی ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک لمحے کے لیے اگر مدارس کا وجود ختم ہو گیا تو سمجھیے ملت اسلامیہ روحانی اعتبار سے مر گئی ہے، مردہ ہو گئی ہے۔ اور رشتہ داروں کا خیال بھی رکھا جائے۔ میں ایسے موقع پر ہمیشہ سنایا کرتا ہوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویوسع لہ فی رزقہ ویدفع عنہ میتۃ السوء فلیتق اللہ ولیصل رحمہ۔ جس آدمی کو اس بات سے خوشی ہو، جس آدمی کو اس بات سے خوشی ہو کہ اس کی عمر میں برکت کر دی جائے، برکت ڈال دی جائے، اس کی عمر بڑھا دی جائے، اس پر روزی کے دہانے کھول دیا جائے اور اسے بری موت سے بچا لیا جائے، ڈوب کر مرنے سے، گر کر مرنے سے، جل کر مرنے سے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ کہاں حسد، کہاں جلن، کہاں دشمنی، کہاں عداوتیں، کہاں غیبتیں، کہاں چغلی، اور دیکھیے کہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ وَآتِ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، یہ قرآنی ترتیب ہے، ربانی نظام ہے، یہ آسمانی نظام ہے مال خرچ کرنے کا۔ اور اس کے بعد پڑوسیوں کا خیال۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مَا زَالَ جِبْرِيلُ یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ جبریل مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کرتے تھے، مجھے گمان ہونے لگا کہیں حضرت جبریل پڑوسی کو میرا وارث تو نہ بنا دے، کہیں جبریل وارث نہ بنا دے۔ پڑوسیوں کا خیال رکھو، غیر مسلم ہے اس کو زکوٰۃ تو نہ دو لیکن اس کا خیال رکھو۔ جب دنیا سے حضور تشریف لے گئے 2 نصیحتیں کی، 3۔ ایک روایت میں الصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز، زکوٰۃ
اور ایک فرمایا اور تمہارے ماتحتی میں کام کرنے والوں کا، ملازموں کا، ماتحتوں کا خیال رکھو، ان کے کھانے کا، پینے کا، ان کے کپڑے کا، ان کی دوائی کا، ان کے گھر کا، ان کے لباس کا، ان کے بچوں کی تعلیم کا، ان کے بچوں کی شادیوں کا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو۔ اور آخر میں امت کے درویشوں کا، بزرگوں کا، اولیاء اللہ کا خیال رکھو، تمام دینی خدام کا خیال رکھو۔ بعض لوگ مشہور علماء کو دے دیتے ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو گمنام ہیں اور اپنے اپنی جگہ بیٹھ کر کے دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کو ضرورت ہے، لیکن ان کی غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ منہ کھولیں۔ ان کا خیال رکھو، دینی خدام کو تلاش کرو، بالخصوص ہر محلے والے اپنے اپنے علاقے کے علماء، مدارس اور مکاتب میں کام کرنے والے دینی خدام، مؤذنین وغیرہ کا خیال رکھو، اپنے ائمہ کا خیال رکھو۔ قرآن کریم میں ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ کہ ان کے مالوں میں جنتیوں کی خصوصی اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے کہا ان کی خصوصی صفت ہے جنتیوں کی کہ ان کے مال میں پوچھنے والے کا بھی حق ہے، نہ پوچھنے والے کا بھی حق ہے تو ضرورت مند لیکن پوچھتا نہیں۔ بعض ضرورت مند ایسے ہوتے ہیں جو پوچھ کر لے لیتے ہیں، بعض ضرورت مند ایسے ہیں کہ ہے تو ضرورت، ان کو سخت ضرورت ہے لیکن پوچھتے نہیں، ان کا بھی خیال رکھو۔ آخر میں قرآن کریم نے کہا، قرآن نے اس مقدس طبقے کا بھی گروہ کا ذکر کیا جو دینی خدمات میں گھرے ہوئے ہیں، جو قرآن کی خدمت میں، حدیث کی خدمت میں، تفسیر کے لکھنے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، تحقیق میں، فقہ کے مسائل کے استنباط میں، جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری عطا فرمائی ہے حضور کی نیابت و وراثت کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ان کی مصروفیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ کمانے کھانے اور تجارتی مصروفیات میں لگے، کاروبار میں لگے۔ کاروبار میں لگیں گے تو یہ پھر سارا دینی کارخانہ جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ اصل حق ان ضرورت مندوں کا جو اللہ کے راستے میں گھرے ہوئے ہیں، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، دستے سوال نہ پھیلانے کی وجہ سے ناواقف لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ کا بہترین مصرف وہ لوگ ہیں جو دین اور علم دین کی خدمت میں مشغول ہوں، جیسے علماء، طلباء اور دعوت دین کا کام کرنے والے۔ دوسرے، اس سے بات معلوم ہوئی کہ کھلے عام مانگنے والوں کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو دینا بہتر ہے جن میں خودداری ہو اور وہ سوال کرنے سے بچتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مختصر سی گفتگو کو اپنے بارگاہ حالی میں قبول فرمائے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔